پچھلے سبق میں پچھلی آیات مقدسہ میں میرے اللہ نے قرآن کریم کی عظمت، شان، مقام اور مرتبے کا بیان فرمایا، یہاں تک کہ وہ کاغذ جس پہ قرآن لکھا جاتا ہے اس کی عظمت و شان، یہاں تک کہ وہ جلد جس پہ ان اوراق کو مجلد کیا جاتا ہے اس کی عظمت و شان، یہاں تک کہ وہ غلاف جو اس جلد کے اوپر چڑھایا جاتا ہے اللہ نے اسے بھی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر وہ سینے جو قرآن کو محفوظ کرتے ہیں، قرآن کے نور کو عام کرتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی بڑی برکتوں والے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ کافر لوگ جنہوں نے قرآن کو نہ مانا، تو فرمایا قتل الانسان، فرمایا ہلاک ہونے والا ہے یہ حضرت انسان جو قرآن کو پس پشت ڈالتا ہے، اور یہ انسان ہلاک ہونے والا ہے۔ فرمایا ما اکفارا، یہ کتنا ناشکرا ہے کہ اس کے پاس براہ راست اللہ کے نبیوں کے توسط سے فرمایا اللہ کا کلام آ رہا ہے، اور کلام عزتوں والا، شانوں والا، شوقتوں والا، اور یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لا رہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل کافر ہو گئے جنہوں نے قرآن کو مانا ہی نہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تو مانا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کے حلال کا خیال نہیں کیا، قرآن کے حرام کا خیال نہیں کیا، قرآن کے جائز اور ناجائز کا خیال نہیں کیا، قرآن جو کرنے کو کہتا ہے اس کے قریب نہیں جاتے، قرآن جس سے منع کرتا ہے ہمیشہ اس میں ملوث رہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ عمل بھی ہلاکت اور بربادی والا ہے۔ اس لیے فرمایا قتل، کہ کتنا مر جانا ہے یہ حضرت انسان کہ یہ ہمیشہ ناشکری کے راستے کو اپنائے رہتا ہے، ناشکری پہ لگا رہتا ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا من ای شیء، کبھی یہ غور تو کرے، کبھی حضرت انسان اپنے من میں جھانکے تو صحیح، اور یہ بات دیکھے کہ وہ شے ہی کیا ہے، خلقہ، جس سے اسے تخلیق فرمایا گیا ہے، کہ اس کی ابتدا کیا ہے، کہ یہ کس چیز سے بنایا گیا۔ پھر میرے اللہ نے خود ارشاد فرمایا من نطفۃ، وہ 2 بوند پانی، فرمایا اس 2 بوند پانی سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، لیکن اس ابتدا کے بعد شانیں، عزتیں، درجے، مرتبے کتنے زیادہ نصیب ہوئے۔ تو یہ جو اتنی شانیں، شوقیں نصیب ہو گئی ہیں، تو فرمایا اگر یہ اسی کے اوپر ہی غور کر لیتا نا، فرمایا یہ ناشکری کی طرف کبھی نہ جاتا، لیکن فرمایا یہ ہلاکت سے 2 چار ہونے والا ہے صرف اپنی ناشکریوں کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ناشکری سے ہمیں بچنا ہے۔ فرمایا خلقہ، اسی اللہ نے ہی اسے تخلیق فرمایا ہے، اس حضرت انسان کو، فقدرہ، اور فرمایا پھر اس کے مختلف مراحل کے اندازے بھی مقرر فرما دیے ہیں کہ اس نے کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے گزرنا ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اندازے مقرر کرنے کے بعد ثم السبیل، پھر جو راستہ ہے اس دنیا کی زندگی کا، اس دنیا کی زندگی کے مراحل کا، ماں کا پیٹ تھا اور ماں کے پیٹ کے بعد یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کے اندر بچپن ہے، اس دنیا کے اندر لڑکپن ہے، اس دنیا کے اندر جوانی ہے، اس دنیا کے اندر بزرگی ہے، یہ تمام تر راستے۔ اس دنیا کے اندر کفر بھی تھا، پر لیکن اللہ نے فضل کیا اپنے بندے پہ، اسے ہدایت عطا کر دی، ایمان عطا کر دیا۔ ایمان اور ہدایت کے راستے بھی ہیں، فرمایا یہ تمام تر راستے، ثم السبیل، پھر راستہ، یسرا، اس اللہ نے ہی آسان فرمایا ہے اپنے بندہ کے لیے۔ تو یہ جو ہمارے لیے آسانیاں اور سہولتیں ہیں، یہ بھی اللہ کا خاص فضل اور مہربانی ہے، اور بالخصوص یہ جو ایمان ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، اس نماز اور روزے کا ایک ماحول جو ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ورنہ ایسے مسلمان بھی ہیں جو عالم کفر میں رہتے ہیں اور وہ اس بات کے لیے ترستے ہیں کہ کہیں سے ہمیں اذان کی آواز سنائی دے جائے، انہیں وہ سہولت بھی وہاں میسر نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے تو اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت نصیب فرمائی ہے جس میں الحمدللہ آسانی سے اور سہولت کے ساتھ ہم اسلام کے احکام کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ فرمایا یہ سہولت بھی اسی اللہ کی عطا کرتا ہے۔
ثم اماتہ، فرمایا پھر ایک وقت آئے گا کہ جب یہ بندہ ان مراحل سے گزر جائے گا، ان مراحل سے گزرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا پھر ایک سٹیج جو ہے وہ بندے کی موت کی بھی ہے، کہ بندے کو مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، مر جانا ہے بندے نے۔ یہ زندگی موت کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ امانت ہے اور ہمیں اسے کما حق اس کے سپرد کرنا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَقْبَلَ، فرمایا پھر یہ قبر تک جا پہنچتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے فرشتے تشریف لائے انسانی شکل کے اندر، جنت سے کافور لے کے آئے، کافور لے کے آئے تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور نسل انسانی کو، نسل آدم کو سکھایا کہ کس انداز کے ساتھ انہوں نے جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی آخری رسومات کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام کو غسل بھی دیا گیا، ان کے جسم کے اوپر کافور بھی ملی گئی، پھر انہیں کفن بھی دیا گیا اور کفن دینے کے بعد پھر انہیں قبر کے اندر رکھ دیا گیا۔ تو یہ ایک عزت ہے، یہ ایک تکریم ہے حضرت انسان کی۔ یقیناً جو چیز بعض دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ قیمتی ہے تو ہم اسے دفنا دیتے ہیں، تو بعض دفعہ آپ چیزیں سمجھتے ہیں کہ یہ فضول چیز ہو گئی ہے تو پھر اسے جلا دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے مردے جلائے نہیں جاتے، دفنائے جاتے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے بندہ زندہ ہے تو پھر بھی وہ قیمتی ہے۔ بندہ اگر اس دنیا سے صاحب ایمان چلا گیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں اس کی بڑی قیمت ہے۔ فرمایا پھر اسے قبر کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ ثم، پھر اذا شاء، جب وہ چاہے گا، وہ پروردگار عالم انشارہ، وہ پھر بندے کی قبر کو کھول دے گا اور بندے کی قبر کو کھول کے بندے کو اپنے دربار میں حاضر کر لے گا۔ پیارے بھائیو، ہم اس دنیا میں ہیں تو اللہ کی فرما برداری کے لیے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو قبر کی نظر ہونا ہے، اور قبر سے میں جا کر اللہ کے حضور حاضری ہے، وہ ایک قبر کی حاضری ہے اور ایک قبر کے کھلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہے، اور اس پیشی کے لیے ہمیں آج اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اپنے احوال کو اچھا اور بہتر کرنا ہے۔ تو یقیناً جس کے اعمال، جس کے احوال، جس کا کردار، جس کے اخلاق اچھے ہو گئے، وہی بندہ اس دنیا میں بھی عزت والا ہے اور آخرت کی عزتیں بھی اسی بندے کا مقدر بنے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی